جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو ساری کائنات اس سے وابستہ ہے، اس سے منسلک ہے اور اس کا تعلق موجود ہے. عاجزی وہ چیز ہے، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ کمال ہے جو پروردگار عالم میں نہیں ہے. اللہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، رب کل ہے، الہ کل ہے، سب دینے والا ہے، سب چھیننے والا ہے، مگر اللہ ہرگز عاجز نہیں. جو خوبی پروردگار میں نہیں ہے وہ اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا، مخلوق کو بغاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اکڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. عاجزی اللہ کی پسندیدہ ترین چیز ہے. میں لوگوں کو جب لوگ صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو دو باتیں سمجھاتا ہوں کہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، بڑا لب کرتا ہے. عاجزی کیا ہے؟ جب آپ میں کبر کی کوئی رونق نہ رہی تو آپ عاجز بندے ہیں. عام بندے ہیں، عزت کرنے والے، ڈرنے والے، یہ سمجھنے والے کہ آپ کا سب کچھ اللہ کے پاس ہے، آپ کے سانس بھی اللہ کے پاس ہے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. جب اپنے آپ کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بے اختیار ہوں، پھر آپ عاجز بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں. سارے اختیار جب آپ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس. تربیت کیا ہے؟ بہت آسان ہے. اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ان کو انعامات دیتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں گنواتا ہے، نعمتیں بتاتا ہے، نعمتیں پہنچاتا ہے، نعمتیں تقسیم کرتا ہے، مگر ان کی طرف سے کسی معاوضے سے بالکل سمد میں ہے، بے نیازی میں. سمجھیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا کچھ نہ لینا. اللہ کا سورج فصلیں پکا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، آپ کی فصلوں سے پانی اڑا رہا ہے، آپ کو دھوپ دے رہا ہے، آپ کو حرارت دے رہا ہے، آپ اسے کیا دیتے ہیں؟ سورج اللہ کی سمجھیت کا ایک مظہر ہے. بارش برستی ہے، سب کے کھیتوں میں برس رہی ہے، پانی دے رہی ہے، پینے کا، نہانے کا، کھیت سیراب کرنے کا، گھروں کو صاف پاک کرنے کا. آپ بارش کو کیا دیتے ہیں؟ تو بارش سمجھیت کا ایک روپ ہے. سمجھیت بنیادی طور پہ کیا چیز ہے کہ تمہارے لیے اللہ ہر چیز بہتر سے بہتر چاہتا ہے، مگر تم سے اس کے معاوضہ نہیں چاہتا. اگر جنت کی بات بھی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، بخشش کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے، آخرت میں انعامات کی بات ہے وہ بھی تمہارے لیے. اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے. جو اللہ آپ کی طرف سے کسی بھی نفع نقصان سے آزاد ہے، یہی سمجھیے. آپ اللہ کا نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، نہ اسے بڑا کر سکتے ہیں، نہ اسے چھوٹا کر سکتے ہیں، نہ اسے امیر کر سکتے ہیں، نہ اسے غریب کر سکتے ہیں. وہ جو ہے، جس طرح کا ہے، جیسا ہے، بھرپور ہے، مکمل ہے، اور آپ کی طرف سے کسی معاوضے سے بے نیاز. تو سمجھیت یہ ہے کہ سب کچھ دینا کچھ نہ لینا. جب یہ کوالٹی کسی مرد خدا میں پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو مخلوق کے لیے اپنانا تقریباً ناممکن کے قریب ہے. ہمیں تو حاجات ہیں، سونے کی، پیشاب کرنے کی، پخانہ پھرنے کی، کھانا کھانے کی، غصے کی، نفرت کی، محبت کی، چاہت کی. ہماری تو بہت سی حاجات ہیں، ہم تو اولاد کی محبت میں مجبور ہیں. تو جو حاجات میں پھنسا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں ہو سکتا. جو اس کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہوتی. تو جو مخلوق اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو دیتا ہے، لیتا نہیں، کچھ بھی نہیں لیتا، صرف دینے پہ کمر باندھ لی ہے، وہ سمجھیت کی پریکٹس کے نزدیک ہو جاتا ہے. اب تیسری بات آپ نے کی ہے توحید. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے. دونوں میں جب اللہ تنہا ہوتا ہے تو تب توحید مکمل ہوتی ہے. پرسنالٹی میں کوئی بیٹا نہیں اللہ کا، کوئی باپ نہیں اللہ کا، کوئی بہن نہیں اللہ کی، کوئی بیوی نہیں اللہ کی، کوئی اولاد نہیں اللہ کی. یہ پرسنالٹی ہے، اس کے نسل میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو اس طرح پیدا کیا نسب سے، جیسے ماں باپ کے بچے پیدا کرتے. یہ توحید کا ایک پہلو. دوسرا توحید کا پہلو یہ، اس میں لوگوں نے جیسے
عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، توحید سے نکل کر۔ دوسری توحید ہوتی ہے اتھارٹی، رب وہی ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں دینے والے کو، چھیننے والے کو، پالنے والے کو، پہنچانے والے کو۔ جب ہم اس میں کسی کو اتھارٹی میں شریک کرتے ہیں تو بھی توحید کو ڈیمیج کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس میں لوگ ہمارے ہاں بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے بت تراش لیے کہ یہ بارش کرنے والا بت ہے، یہ اولاد دینے والا بت ہے، یہ کھیتوں میں فصل دینے والا بت ہے، تو وہ توحید ختم کر۔ اب اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، اس سے تحریر شدہ کتب کا اندازہ ہو سکتا ہے، اس سے تحریر کردہ علوم کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ رب العزت نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں پہلے قلم بنایا۔ دوسری بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی شروع ہوا تو پہلی وحی بھی تھی اقرا، پڑھنے کے بارے میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے اور کیا قدر و منزلت۔ پروردگار عالم نے علم کو نور قرار دیا کہ علم نور ہے، روشنی ہے، علم کو ہدایت قرار دیا۔ تو فرمایا ہم علم والوں کو فضیلت دیتے ہیں، علم والوں کے درجے بلند کرتے ہیں۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، علم والے ہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے۔ یہ پروردگار عالم فضیلت علمی آپ کو سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کائنات میں جتنی ترقی ہے، حکمرانی ہے، دنیا میں آسائشیں اور سہولتیں ہیں اور نفع ہے، اس میں جو آپ کو فضیلت ملے گی وہ بدولت علم ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان ہے کہ جو طلب علم میں نکلے وہ مجاہد ہے، وہ جہاد پہ نکلا ہے، اور جہاد کی فضیلت اسلام میں سب جانتے ہیں۔ اور پھر ایک اور فرمان مبارک ہے، جو طلب علم میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو طلب علم میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور طالب علم کی دوات کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے، شہید کے خون سے افضل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ بہت بڑے استاد دنیا میں ابن سینا، طب کے سب سے بڑے استاد، جتنا آج دنیا میں طب پھیلا ہے اس میں بہت بڑا حصہ ابن سینا کا ہے۔ جب ان کا وقت مرگ آیا اور نزا کے عالم میں تھے تو اپنے شاگرد سے فرمانے لگے کہ یہ طاق میں جو کتاب رکھی ہے یہ اٹھا لا۔ شاگرد نے کہا استاد تم تو مرنے لگے ہو، کلمہ پڑھو کلمہ، اب کتابوں کا تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا تو کتاب تو اٹھا کے لا۔ جب وہ کتاب اٹھا کے لایا تو اس کو کہا کہ تو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو طلب علم میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ میں آخر دم تک علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ شہیدوں میں میرا مقام، میں شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ ایک بہت خوبصورت بات علم کے حوالے سے بلال بن رواح المعروف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 درہم کے عوض امیہ بن خلف سے خرید لیا، آزاد کر دیا تھا۔ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، آزاد کر دیا، اپنے پاس لے آئے، ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ ابو بکر صدیق وہ پرسنالٹی ہے مکہ کی، ان 10 لوگوں میں ان کا شمار تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جب ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا اور جب ان کو لکھنا پڑھنا آ گیا، ایک دن ابو بکر صدیق سے بولے کہ ابو بکر جب تم نے مجھے امیہ بن خلف سے خریدا تھا میں اس وقت آزاد نہیں ہوا، آزاد میں اس دن ہوا ہوں جب مجھے لکھنا پڑھنا آ گیا ہے۔ تو جب ہمارے پیش نظر اہمیت علم ہوگی تو یقینی طور پہ ہمارا رویہ زندگی میں بدل جائے۔ آپ خود دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کفر کے قریب ترین دو چیزیں ہیں، ایک جہالت اور ایک غربت۔ تو جو طلب علم میں نکلتا ہے وہ بنیادی طور پر دونوں چیزوں کے دور کرنے کی صحیح کرتا ہے، اور اگر صحیح معنی میں وہ علم حاصل کر لے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے جہالت بھی دور کر سکتا ہے اور پھر غربت بھی دور کر سکتا ہے۔ آپ اسی کو دنیا بھر کی اگر ریشو اٹھائیں، اہل مغرب کے ممالک ہیں جہاں تعلیم کی پرسنٹیج 98، 97، 99 اور بعض ممالک میں 100% تک ہے، اس کے مطابق اگر آپ ناپیں اور تولیں اور دیکھیں اور میزانیاں بنائیں تو ان کے ہاں غربت بھی اسی ریشو سے کم ہوئی ہے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا شخص، ایک تعلیم یافتہ شخص یقیناً ایک جاہل سے بہتر۔ قرآن نے اس کو کہا نا کہ اندھار آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ جو غیر تعلیم یافتہ ہے وہ اندھوں میں شمار ہوگا اور جو تعلیم یافتہ ہے وہ آنکھوں والوں میں شمار۔ تو قرآن بھی یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہے۔ یہ ہے اہمیت علم۔ اب اس میں ہمارا مضمون ہے تعلیم اور تربیت۔ تعلیم آپ لے رہے ہیں، مختلف اداروں میں جا رہے ہیں، مختلف زبانوں کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، مختلف اساتذہ سے سیکھ رہے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ تربیت بالکل اڑ گئی، تربیت کا فقدان ہو گیا۔ ہمیں اپنے بچپن کا یاد ہے، کبھی بھی اس وقت صرف تعلیم کی بات نہیں ہوتی تھی، تعلیم و تربیت کی بات ہوتی تھی، کیونکہ تعلیم جب آپ حاصل کرتے ہیں
تو انسانی فوائد کے لیے، منافعت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، ماں باپ کے فائدے کے لیے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے۔ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے علم تو حاصل کر لیا، اس کو استعمال کرنے کے لیے جو تربیت درکار تھی وہ حاصل نہیں کی، تو کیا وہ علم نافع بن پائے گا؟ کیا آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو یا آپ کے خاندان کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں اور یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ قرآن تعلیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ہے۔ جو قرآن سے میرے آقا نے پڑھا، سیکھا، جو آپ پر اترا، اس کو آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا، پوری طرح ڈیمونسٹریٹ کیا۔ میں تو بلکہ اکثر یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کی جو ویڈیو ہے وہ میرے آقا کی زندگی ہے، تب ان کو زندگی میں کامیابیاں نصیب ہوئی اور بہت تھوڑے وقت میں بہت بڑی کامیابیاں پائی۔ ٹوٹل 23 سال میں تمام خطہ عرب سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہوا۔ انسانی معاشرے کا جو اس سے پہلے استحصال ہو رہا تھا، جو ظلم ہو رہا تھا، ناانصافیاں ہو رہی تھی، اس سب کا خاتمہ ہوا۔ علم جب تک پریکٹیکل شکل میں نہ آئے اور عملی شکل میں تبدیل نہ ہو، کیا اس کا فائدہ انسانوں کو پہنچ سکتا ہے؟ کیا پہنچ رہا ہے؟ ہمارے ہاں آپ مثال دے لیں، آپ ڈرائیونگ کی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کرنے کا طریقہ، کلچ دبانے کا، گیئر بدلنے کا، بریک لگانے کا، اسٹیئرنگ کو ہینڈل کرنے کا، آپ نے سب سیکھ لیا مگر پریکٹس نہیں کی، تو کیا آپ پراپرلی گاڑی چلا لیں گے؟ کیا وہ صرف جو تھیوری آپ نے سیکھی ہے وہ آپ کے کام آ جائے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ تو تعلیم جب تک تربیت کے ساتھ نہ جڑے، آپ کو کہا جاتا ہے فزیکل فٹنس کی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں مگر فزیکل فٹنس کے اصول و ضوابط پر آپ عمل نہیں کرتے، کیا آپ فزیکل فٹنس پالیں گے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بدنصیبی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں سے تربیت کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا، صرف بات کی جاتی ہے کہ تعلیم کی۔ کبھی اب معاشرے میں بے چینی ہے، کرب ہے، ناقانونیت ہے، بے روی ہے، بد اخلاقی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ صرف تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت نہیں دی جا رہی، کوئی لوگ اس کے لیے مثال نہیں بن رہے۔ اب جیسے ماں باپ کے رول کی ہم بات کر رہے تھے، سب سے بڑا رول والدین کا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں کہ ان کو بچہ دیکھ کر، ان کی گفتگو سن کر غیر محفوظ سے وہ نہ بھی کہیں، ان کی زبان بھی سیکھتا ہے، ان کے طور طریقے بھی سیکھتا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کر اور بڑے بچے تک اس کے سامنے اس طرح زندگی گزاریں کہ ان کے لیے مثال بن۔ آپ بچے کو درس دیتے ہیں، کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ صبح کو جاگنا بہت اچھی بات ہے، صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اخلاق کے لیے بہت اچھا ہے، اور خود پڑے والدین سو رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بچے اس سے سیکھ لیں گے؟ آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ روز صبح تمہیں دانت صاف کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد دانت صاف کرنے ہیں، اور آپ خود نہیں کر رہے، تو کیا وہ بچہ روز دانت صاف کرے گا؟ والدین کو اولاد جو ہے وہ فوٹو کاپی کی مانند ہوتی ہے۔ اگر کسی کے بچے آپ دیکھیں اور آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے بچوں کو دیکھ کر کہ اس کے والدین کی تربیت کیسی ہے یا ان کی زندگی کیسی ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک شخص آئے، وہ کسی جگہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے، پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب اصلی پیر ہیں یا نقلی پیر ہیں؟ بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کہا یار یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، میرے پاس تو ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے جو آپ اگر مجھے بتائیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کے والد کی گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی ایک ہے پھر تو وہ اصلی پیر ہے، نمبر 1 آدمی ہے، اور اگر ان کی باہر کی زندگی اور گھر کی زندگی میں فرق ہے تو وہ یقینی طور پہ نمبر 2 ہے۔ تو جب ہمارے گھروں میں ہمارے والدین بچوں کے لیے اور سٹینڈرڈ بناتے ہیں اور اپنے لیے ان کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہوتا ہے، آپ کو تو روز نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں تمام اخلاقیات کی، سچائی کی، دیانتداری کی، محبت کی، با اخلاق ہونے کی، اخوت کی، جلدی اٹھنے کی، جلدی سونے کی، اور جب ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے وہ اس سے جدا ہوتا ہے، اس سے الگ ہوتا ہے۔ اب ان کو یہ پتا نہیں کہ آپ نصیحتیں جتنی مرضی کر لیں، بچہ فالو اس چیز کو کرے گا جو آپ کرتے ہیں۔ انسان زیادہ کام نقالی سے سیکھتا ہے، اور آج تک جتنا سفر انسانیت نے کیا ہے وہ نقل ہی کرتا چلا گیا، دوسروں کی لیے بڑھتا چلا گیا، سیکھتا چلا گیا۔ جو اچھی باتیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کرے، والدین کا یہ فرض ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے وہ اچھی باتیں جو آپ انہیں کتابوں میں پڑھاتے ہیں، وہ اچھی باتیں جن کی آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں، وہ خاموشی سے آپ کرتے جائیں۔ بچوں سے زبانی مت کہیں، ان کے سامنے مثال بن جائے، وہ آپ کو دیکھیں گے اور ان کی زندگی بدل جائے گی۔ جتنے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے نہ کہیں سب
سب کے بچے نمازی ہیں. انہوں نے اول دن سے اس کو سیکھ لیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک خاندان کے 10 15 لوگ ہاکی کے پلیئر ہیں. تو اس کے والد صاحب ہاکی کھیلتے تھے, پھر بڑے بھائی نے شروع کی, پھر چھوٹے بھائی, 20 آدمی ایک خاندان کے میں نے ہاکی کے پلیئر دیکھے. ہمارے یہاں جیلم میں ایک خاندان ہے, اس سے کم 28 سے 30 آدمی ڈاکٹر ہیں. کیا ماحول بنا, ایک ڈاکٹر بنا, اس نے دوسرے نے بھی ویسے ہی پڑھائی شروع کی, وہ بھی ڈاکٹر بن گیا, تیسرا بھی بن گیا. انسان بہت بڑی تعداد میں چیزیں تکلیف سے سیکھتا ہے, کہ نقل سے سیکھتا ہے, نقل کرتا ہے, دوسروں کی فالوئنگ کرتا ہے. سب سے زیادہ ماں باپ کی کرتا ہے, کیونکہ وہ زمانہ جب اس کو استاد میسر نہیں ہوتا, باہر کا ماحول میسر نہیں ہوتا, مسجد کا خطیب میسر نہیں ہوتا, قرآن پڑھانے والا امام میسر نہیں ہوتا, وہ والدین کے ساتھ گزرتا ہے. اور ویسے بھی کسی بھی انسان کا جو میکسیمم وقت ہے وہ گھر میں گزرتا ہے, والدین کے ساتھ گزرتا ہے. تو والدین جب تک اپنے آپ کو مثال نہیں بنائیں گے, لوگ ان کی تربیت نہیں ہو سکتی. خوبصورت باتیں کر لیں, نصیحتیں کر لیں, نصیحتوں کی کتابیں دے دیں, اقوال زرعی دے دیں, اس سے بات نہیں بنے گی. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنے بچوں کو بہتر تربیت دینا چاہتے ہیں, بہتر تعلیم دینا چاہتے ہیں, زندگی میں کامیاب اور بہتر مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بدلیں. اپنی سونے کی, جاگنے کی, کھانے کی, پہننے کی, گفتگو کی, لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کی, ڈیلنگ کی, ساری چیزوں کو کنٹرول کریں کہ ان کے بچے ان کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے ان کی عادات کو اپنا رہے ہیں. اور اگر جو والدین ایسا نہیں کریں گے, سارے زمانے میں اپنی اولاد کی شکایتیں کرتی پھریں, میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. علم کے ساتھ ساتھ ماحول میسر کرنا ہے گھر والوں نے, طالب علم. اس کے بعد آپ جب چھوٹے اسکولوں میں جاتے ہیں, اس سے بڑے اسکولوں میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہاں آپ کا واسطہ اساتذہ سے ہے. اب اساتذہ آپ کو بہترین طریقے سے اپنا مضمون پڑھا رہے ہیں, مگر اپنے رویے سے آپ پہ اثر انداز نہیں ہو رہے. آپ کو یہ باور کرانے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ میں تمہارا بہتری چاہنے والا ایک انسان ہوں اور میں تمہیں کامیاب روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ ریکگنائز ہی نہیں کرا پا رہے, کیونکہ والدین کے بعد جو دوسری پرسنالٹی ہے جو آپ کی زندگی پہ اثرات ڈالتی ہے وہ آپ کے اساتذہ ہیں. ان سے آپ سیکھتے ہیں لباس کا پہننا, گفتگو, انداز, معاملات, لوگوں سے بہیو کرنا. اساتذہ کا یہ ڈیوٹی ہے نمبر 1 کہ وہ جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کی ہوم ورک بہت زیادہ کریں, اتنی بھرپور تیاری کریں کہ انہیں کسی اپنے شاگرد کے سوال کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے. جب تک کہ اساتذہ اپنا ہوم ورک نہیں کریں گے اور محنت کر کے اپنا لیکچر پراپرلی تیار کر کے نہیں لائیں گے, اپنی کلاس میں مکمل تیاری کے ساتھ نہیں آئیں گے, ایک تو وہ طلباء کو جو کچھ انہیں دینا ہے وہ نہیں دے پائیں گے. اور اگر کچھ ذہین طلباء بیٹھے ہیں جن کے اندر بہت سے سوالات ابھرتے ہیں, بہت سی کوائریز ابھرتی ہیں, ان کو وہ کسی کو مطمئن نہیں کر پائے. اور کوئی استاد جو اپنے طالب علموں کو مطمئن نہ کر پائے, انہیں یہ احساس نہ دلا دے کہ ہمارا استاد ہم سے سپیریئر ہے, بھرپور ہے علم میں, وہ ان سے عزت نہیں کروا سکتے. بچے اس کو فالو نہیں کریں گے, اس کی پیروی نہیں کریں گے, اس کی وہ فرما برداری نہیں کریں گے جو ایک استاد کی ایک طالب علم کو کرنی چاہیے. تو اساتذہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کی پوری تیاری رکھیں. اور آج کا زمانہ کیونکہ بڑا فاسٹ زمانہ ہے, کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, آن لائن ہے, بہت سے انٹرنیشنل رابطے ہیں, اداروں سے رابطے ہیں. آج زیادہ استاد کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ محنت کی ضرورت ہے, زیادہ کوشش کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا طالب علم بھی ہو سکتا ہے جو انٹرنیشنل انفارمیشن رکھتا ہے, وہ جب آپ سے کوئی سوال داغ دے گا تو آپ کو شرمندگی نہ ہو. تو جو استاد اپنے سبجیکٹ میں تیار ہے, ماہر ہے, اس نے کوشش کی ہے, محنت کی ہے, ہوم ورک کیا ہے, وہ اپنے طالب علموں کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کر سکتا ہے. دوسری چیز استاد کے لیے لازم ہے, کیونکہ اس کی پرسنالٹی کے اثرات بہت آتے ہیں بچوں پر, طلباء پر, کہ وہ اپنے لباس کی سلیکشن میں بھی محتاط ہو, ایک مہذب طریقے کا لباس استعمال کرے, بغیر کہے جو طلباء ہیں وہ مہذب لباس شروع کر دیں گے. آج کل لباس کے معاملے میں ہم بالکل ہی بے بہرا ہو گئے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہمیں کیئر کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے. اگر ہمارے اساتذہ یہ مہربانی کرتے ہوئے اپنے لباس کی سلیکشن کا بھی خیال کریں, اور یہ خاموش وہ راستہ ہے جس سے طلباء کو ایک علم ٹرانسفر کیا جائے, اس میں گفتگو اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے اساتذہ کی, اس لیے سے بھی وہ. پھر ہمارے ہاں ایک بڑی بدنصیبی ہے, جو ہم سے عمر میں کم ہو, عہدے میں کم ہو, ہم اس سے گفتگو میں مراتب کا خیال نہیں رکھتے کہ جو ایک انسان کو ایک اکائی کے ساتھ ایک خاص عزت کے بیہیویئر کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے, وہ ہم نہیں کرتے. میں بہت سے اداروں میں میرا جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو چھوٹے جو عہدیدار ہوتے ہیں یا استادوں کے طالب علم ہوتے ہیں وہ ان سے تو کر کے بات کرتے ہیں. ہر اکائی قابل عزت ہے, قابل احترام ہے.
جس طریقے سے آپ کسی بڑے سے بات کرتے ہیں اپنے چھوٹے سے بھی اتنی ہی عزت سے بات کریں، تاکہ وہ چھوٹا اپنے آپ کو ایلیویٹڈ محسوس کرے، اس کو پتہ لگے کہ میں کسی ایک معزز شہری ہوں، معزز انسان، قابل احترام ہوں۔ تو احترام کی فضا ضرور پیدا کرنی ہے۔ جتنی احترام کی فضا پیدا کریں گے ہماری تعلیم و تربیت بہتر ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میں محترم ہوں تو پھر اس احترام کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزت کا ایک اصول دیا گیا کائنات میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زمانے میں تمہاری عزت ہو تو سب سے پہلے اپنی عزت خود کرو۔ کوئی ایسی حرکت مت کرو کہ کوئی تمہیں ذلیل کرے، تذلیل کرے، تمہاری بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے لوگ بھی موجود ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ سادہ کھانا، سادہ دفتر، سادہ گھر، چھوٹا گھر، چھوٹا دفتر، چھوٹی گاڑی، اپنے آپ کو سکیڑ کر۔ میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ریورس گیئر۔ اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ زندگی تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات ہے کچھ 6 سال پہلے کی۔ میں نے کہا بجلی کا بٹن جلانے کی طاقت نہ رکھو گے، تمہارے گھر میں بجلی موجود ہوگی۔ گیس استعمال نہیں کرو گے، گاڑی تمہارے گھر کھڑی ہوگی، پیٹرول نہ ڈلوا سکو گے۔ پلٹ پلو واپس، ریورس لگاؤ، 1964 تک جا کے دیکھو کیا سامان ہوتا تھا گھروں میں۔ یورپ جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، چائنا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، انڈیا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے۔ کم سامان کے ساتھ جینا سیکھو، کم اسباب کے ساتھ جینا سیکھو۔ جب تک سادگی اختیار نہیں کرو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتی۔ 10 IMF آ جائیں تب بھی نہیں بدل سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، اللہ کہتا ہے جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ یہ سب سے بڑا ایشو اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے تمہارے حالات۔ دوسرا، اللہ کسی بھکاری کو پسند نہیں کرتا۔ بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت والا دن بھکاری ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ غار ہوں، دونوں طرف یہ گالوں کی بجائے غار ہوں گے، ان کو ایسے اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے اور تم مفلوق الحال تھے، میں نے اور میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ راضی کیسے کرو گے وہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں سب ناشکرے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے حکمرانوں کو، اہلکاروں کو، محلے والوں کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو، دودھ والے کو، گوشت والے کو، سب کو برا بھلا، ہر چیز نمبر 2 ہے، ہر چیز غلط ہے، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سارے کام نمبر 2 کے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا شکوہ صبح، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تھی اور یہ ہونٹ دیے تھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہم دن کی ابتدا ناشکرے پن سے کرتے ہیں۔ دنیا کی کون طاقت ہمیں محفوظ کر لے گی؟ کوئی بچا لے گا ہمیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہمیں شکوے چھوڑ کے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہ کریں تو ہمارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو مگر اخراجات کرنا اچھی عادت نہیں۔ ایک ایک آئٹم کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی تھی، کتنی استعمال ہو رہی تھی، آج کتنی استعمال ہو رہی ہیں اور کیا رویے ہیں ہمارے۔ باہر کھانے پہ ہم کتنا لگاتے ہیں، گھر میں پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اس کی بجٹنگ کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کرنی ہے۔ غربت قومی مسئلہ ہے، یہ تب تک دور نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان، ایک تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور میرا شکر گزار بندے بنو، رزق کی تقسیم میرے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مبارک ہے
جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. کملی والے کا فرمان میانہ روی کو پکڑ لو، میانہ رو کبھی مفلس نہیں ہوگا. تو ہم مفلس ہیں. اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کسی کی دور کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم نے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی ہے، کتنے لوگوں کی غریبی دور کی ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس؟ آپ نے اپنی غریبی خود دور کرنی ہے. ایک طریقہ یہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگنے کے ساتھ، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزاری انفرادی اور اجتماعی، اس کی روشنی